اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عزیز جنگویر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ امریکہ کے ایران پہ حملے ہیں جی مذاکرات کے درمیان میں، اور جو اسرائیل ہے اس کے لبنان اور فلسطین پہ اور فلسطینی علاقوں بالخصوص غزہ پہ حملے ہیں، اور ہمارے ہاں عوام پہ حملے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں فزیکل حملے ہو رہے ہیں اور اس میں لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں معاشی حملے ہو رہے ہیں جس کا شکار عام لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اشرافیہ میں شامل نہیں ہیں اور بہت طاقتور نہیں ہیں۔ عام لوگ ہونے کی وجہ سے ان پہ پیٹرولیم کی صورت میں حملے کیے جاتے ہیں، کیپیسٹی چارجز کی صورت میں حملے کیے جاتے ہیں، اور ان پہ گیس کی قیمتیں بڑھانے پہ، فکس چارجز پہ، اور پتہ نہیں کس حوالے سے اور کہاں سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حملے جاری ہیں جی۔ حکومت کوئی بھی ہو، دھندا جاری ہو، ساری ہے، جس طرح کیپیسٹی پیمنٹس کا معاملہ ہے، حکومت کوئی بھی ہو ہماری، لیکن کیپیسٹی پیمنٹس عام آدمی کی ہڈیوں میں سے نچوڑ کے نکالی جائے گی، اور البتہ جو سولر کی سہولت لوگوں کو حاصل ہو سکتی کا امکان پیدا ہو گیا تھا، تو اس کا بھی بیڑا غرق کرنے کی بنیادی ذمہ داری حکومت نے رضاکارانہ طور پہ اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھی ہے۔ اور دوسرا کفایت اقدامات ہیں، اور کفایت شعاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ پہلے ہم آئی ایم ایف سے پیسے لیتے تھے، ورلڈ بینک سے پیسے لیتے تھے، ایشیائی بینک سے پیسے لیتے تھے، اور اپنے بینکوں سے قرض حاصل کرتے تھے لوکل۔ اب ہم نے اپنی صوبائی حکومتوں سے پیسے وصول کرنے شروع کر دیے۔ یہ جو طریقہ کار ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے جی، اور بہت ضروری ہے۔ ترسیلات زر خاصی زیادہ ہو گئی ہیں، اور کفایت شعاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کون سے بینک میں پیسے جمع کرائیں۔ اچھا جی، یہ سرکاری ملازمین کے جو اثاثے ہیں اور ان کی دوہری شہریت ہے، اس پہ بھی ذرا گفتگو کریں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی تعیناتی کا فارمولہ ہے، اس پہ بھی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، اور آج یہ دونوں کام کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے کشمیر، آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، طریقہ کار کیا ہے، صورتحال، دشمنوں کو ہم موقع کیسے دے رہے ہیں، یا انہوں نے خود ہی موقع حاصل کے لیے، یا سازشیں زیادہ کامیاب ہو گئیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم شاہ غلام قادر صاحب، سابق اسپیکر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما ہیں۔ السلام علیکم شاہ غلام قادر صاحب۔ وعلیکم السلام جنوی صاحب، خیریت؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، یہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہی ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، ہونا تو بالکل نہیں چاہیے تھا، اور چونکہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا لدم جو ہو چکی اب، ان کے ساتھ مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے، اس سے قبل بھی 3 بار ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تینوں بار نتیجہ نکلا، کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہوا، اور آخری بار جو پورا چارٹر اور ڈیمانڈ ان کا تھا 38 نکات پہ مشتمل تھا، جس میں سے 35 نکات پہ عمل ہو چکا، 36واں نکات جو تھا وہ فیزیبل نہیں تھا، اور اس کے بعد جو آخری نکتہ جس پہ یہ اتنا بڑا بحث جو چل پڑی ہے اور جو معاملات بگڑ رہے ہیں، وہ ہے مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں کے۔ جی، ان کا مطالبہ تھا کہ جی اسے آپ ختم کریں۔ تو وہ آخری مذاکرات میں ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ نے 9 تاریخ دی ہے، تو 9 تاریخ کے بجائے آپ اس کو 15 تک لے جائیں، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے ہر پارٹی نے اپنی پارٹی کے میٹنگز میں اپنی قیادت سے مشورے کرنے ہیں، پاکستان کے دفتر خارجہ سے بھی پوچھنا ہے۔ جی، تو اس لیے یہ ساری باتیں آپ 5-6 دن اس کو آگے کریں، اور ہم نے 3 تجاویز دی تھی ان کو۔ جی، نمبر 1 تجویز یہ تھی کہ آل پارٹیز کانفرنس ہم بلانے جا رہے ہیں، آپ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں تو باقی سیاسی جماعتیں بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، تو آپ آئیے، اس میں اپنا موقف رکھیے، اور ہم باقی سیاسی جماعتوں سے بھی رائے لیتے ہیں
کیونکہ اس کے اوپر مختلف قسم کی آراء سامنے آتی ہیں. جی. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم کسی قسم کے آل پارٹیز کانفرنس میں شامل نہیں ہوں گے. جی. دوسرا ہم نے کہا کہ جی ہم ایک ریفرنس بھیجتے ہیں سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں، آپ بھی اپنے وکلا پیش کریں، ہم بھی اپنے وکلا پیش کریں گے، ہر پارٹی اپنی رائے دے گی اور اس کے بعد ایک دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ان کی کیا رائے آتی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی، اس پہ بھی ہم نہیں آئیں گے. تیسری بات ہم نے ان سے کہی کہ بھئی بات یہ ہے، چلیں آپ دونوں میں نہیں آئے تو آپ الیکشن میں حصہ لے لیں، اور اگر آپ کو آزاد کشمیر کے عوام کی اکثریت آپ کو ووٹ دے جاتی ہے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. پھر آپ خود آ کے اسمبلی میں بیٹھ کے ان مسائل کا حل تلاش کر لیں جو آپ کی مرضی اکثریت کی بنیاد پہ. جی. انہوں نے کہا نہیں، الیکشن بھی ہم نے نہیں لڑنا. صحیح. تو یہ ایک ایسا مرحلہ جس کی وجہ سے یہ مذاکرات ٹوٹ گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اوپر ہم اور کیا ان کو رعایت دے سکتے تھے کہ ہم نے کہا کہ آپ اسمبلی میں بھی آ جائیں، آل پارٹیز کانفرنس میں بھی آ جائیں، آئینی عدالت ہے سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر، اس میں بھی آ جائیں. وہ کسی بات پہ آنے کو تیار نہیں ہے. وہ صرف کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم نے کہا ہے بس آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈکٹوریل بیہیویئر جس کو کہتے ہیں، وہ موبلائزیشن کے ذریعے وہ فیصلے کروانا چاہتے ہیں، ڈیموکریٹک فیصلوں پہ وہ بلیو نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے یہ صورتحال آج پیدا ہوئی. اچھا، اس میں اگر وہ کوئی سیاسی لوگ ہوتے تو ظاہر ہے کوئی چیزوں کو ذرا وقت دیتے، چیزوں کو سہولت دیتے، کچھ نکات منواتے، کچھ کسی سے پیچھے ہٹ جاتے، کسی پہ آگے بڑھ جاتے. لیکن چونکہ وہ سیاسی لوگ نہیں تھے تو اس لیے یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا، یا کوئی وجوہات اور ہیں؟ یہ وجوہات تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں، جیسے آپ نے خود فرمایا، مذاکرات تو ہمیشہ ہوتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو. اب صرف اگر کوئی ایک فریق آ جائے کہ نہیں میں نے لینا ہی لینا ہے، میں نے کچھ دینا نہیں ہے، تو آپ اندازہ کر لیں پھر اس میں کیا مذاکرات کی کامیابی ہو سکتی ہے. تو وہ اور ان کو کہاں سے یہ ایسے آئیڈیاز آتے ہیں کہ وہ آٹا سے شروع ہوئے، بجلی تک گئے، بجلی سے پیکا ایکٹ تک گئے، اب وہ آزاد کشمیر کے آئین پہ چلے گئے. اور ہم نے تو ان کو یہ بھی کہا تھا کہ بھائی یہ مہاجر سیٹوں کا معاملہ ہے کہ بھارت نے 45 لاکھ ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل دے کے انہوں نے ان کو ووٹر بنا دیا. جی. ہم یہاں پہ پاکستان میں جو بونافائیڈی جموں کشمیر کے شہری ہیں جن کو جبرن اس وقت نکالا گیا تھا، اور حکومت پاکستان نے ان کو یہاں بسایا تھا. اگر حکومت پاکستان چاہتی تو ان کو آزاد کشمیر میں بھی بسا سکتی تھی. صحیح. یہ تو گورنمنٹ پاکستان کی چوائس تھی اس وقت. صحیح. تو آپ ان کو اگر ختم کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان ووٹیں بڑھا رہا ہے اگر رائے شماری ہو، اور ہم اپنی ووٹیں کم کریں، تو اس کی کیا لاجک ہے؟ اچھا، ایک بات جی 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 جی. اچھا، اس میں یہاں تک تو صورتحال آ گئی، چلیں وہ کل عدم قرار پائے، لیکن صورتحال تو پھر بھی کنٹرول میں نہیں ہے. تو کیا ایسا صورتحال ہونی چاہیے کہ کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس کی وجہ سے سارے معاملات سیٹل ہو جائیں اور ہمارے جو دشمن ملک ہے بھارت سمیت ہمارے جتنے دشمن ہیں ان کو ہم پہ جگ ہزائی کا موقع نہ ملے، نہ ہی سازشوں کے لیے ان کو کوئی مٹیریل دستیاب ہو سکے؟ یعنی اس پہ پانی کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ پیٹرول ڈالنے والے، تیل ڈالنے والے تو بہت ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پانی تو تب ڈالا جائے گا جب آپ کو نظر آئے کہ اس کو ہم کیسے اب سیاست میں، اور جب ریاست کے وجود کو آپ خطرے میں ڈال دیں تو اس میں کتنا پانی ڈالیں گے آپ؟ اور آپ ایک بنیادی ڈھانچے کو ہی تبدیل کرنا چاہیں. میں نے اسی لیے ان سے پوچھا تھا جس بات پہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. جی. میں نے کہا اچھا جی، اگر ہم اس کو ختم کر دیتے، مہاجرین کی نشست سے ختم کر دیتے، چلیں اسی پہ مان لیتے ہیں، تو پھر تو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر تو نہ رہی، پھر تو یہ ہو گیا حکومت آزاد جموں کشمیر. جی. تو حکومت آزاد جموں کشمیر کے خد و خال کیا ہوں گے؟ ریاست ہے تو صدر ہیں،
ریاست ہے تو سپریم کورٹ ہے آزاد کشمیر میں، اور باقی وہ ادارے ہیں جو ایک ریاستی ادارے ہوتے ہیں. تو اگر ریاست ہی ختم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اس بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. اب اس معاملے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ وائلنس جو ہے وہ وائلنس سے اپنے آپ کو دور کر لیں. اختلاف تقاریر کرنا چاہیں، ریلیز نکالنا چاہیں، ضرور نکالیں، وہ تو ان کا بنیادی حق ہے. لیکن یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ راولا کوٹ ہاسپٹل پہ جا کے حملہ آور ہوں اور جو ڈیوٹی پہ کھڑے 4 سے پولیس کے افسر تھے اور جوان تھے ان کو آپ بلٹ بھی ماریں، چھریوں کے وار بھی کریں اور ان کے لاشوں کی بے حرمتی بھی کریں. تو پھر یہ چیزیں جو قابل قبول نہیں ہو سکتی اس معاشرے میں. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ابھی بھی ان کے اندر کوئی سینر ایلیمنٹ اگر ہو تو وہ یہ وائلنس کو چھوڑ دیں اور مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائیں، کہ کہیں کہ وہاں پہ ایک راولا کوٹ میں ہمارے ضلع جو چیئرمین ہیں، وہ ضلع کونسل کے، وہ دیگر وکلا اور باقی لوگ وہ بیٹھنے کو تیار ہیں ان کے ساتھ. اچھا، مذاکرات دوبارہ ہو سکتے ہیں؟ چونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے جی کہ مذاکرات کی ان کو آفر ہے، تو کیا یہ مذاکرات دوبارہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو کبھی بھی مذاکرات کے خلاف نہیں رہا. میرا تو ہمیشہ موٹو رہا ہے کہ پیس تھرو ڈائلاگ. تو اس لیے یہ تو مذاکرات تو ہر مرحلے پہ ہوتا ہے، جنگ کے بعد بھی ہوتے ہیں. تو جنگ سے پہلے ہو جانے چاہیے تھے، جو بات ان کو ہم نے پہلے سمجھائی تھی. آج بھی وہ مذاکرات کے لیے اگر آتے ہیں تو بسم اللہ، اس میں کیا بات ہے، مذاکرات ضرور ہونے چاہیے. لیکن وہ مذاکرات جو ہے بامانی ہو اور تلوار اور پسٹل کنپٹی پہ رکھ کے کہے کہ جو میرے مطالبات مانو تو یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، تو پھر اس طرح کامیابی نہیں ہو سکی. اچھا، دوسری چیز شاہ غلام قادر صاحب، کیا ایسا ہے کہ یا میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے کہ جب ان کے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ مطالبات مانے گئے اور سیاسی جماعتوں کو بالکل آؤٹ کر کے زیرو کر دیا گیا اور ان کے تمام مطالبات تسلیم کیے جاتے رہے، تو یہاں تک نوبت نہ آتی اگر پہلے سے ہی اگر کوئی عقل مندی یا کوئی معتدل راستہ اختیار کیا جاتا اور ان کو اتنی ہلا شیری نہ ملتی؟ کیا یہ تھنکنگ بھی تو ہے نا لوگوں میں؟ نہیں، ایک بات تو یہ بھی ہے کہ ان کا لیول آف جو ڈائلاگ کے جو پارٹنرز تھے، وہ اس کا لیول جو ڈپٹی کمشنر کے لیول کا کام تھا وہ وزیروں سے لیا گیا. جو وزیروں سے کام تھا وہ آزاد کشمیر کے وزراء کو چھوڑ کر پاکستان کے وزراء کرام سے لیا گیا یا مرکزی لیڈرشپ سے لیا گیا. تو بہرحال ان کا لیول بڑھ گیا، جس کی وجہ سے وہ جو بیچ میں ایک گیپ ہوتا ہے کہ جو ایک کہ جی یہاں حل نہیں ہوگا تو اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ حل ہو جائے گا، تو وہ گیپ ختم ہو گیا، وہ سٹیج ختم ہو گیا. تو یہ کون تھے عقل مند جنہوں نے یہ والا کام کیا کہ جو آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ تو ایک ڈپٹی کمشنر کے لیول کی مذاکرات کا معاملہ تھا، جس کو بڑھا کے وزیر اعظم آزاد کشمیر ذاتی طور پہ اور وفاقی وزراء اور جو مرکزی قیادت وہ صاحبان جو ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. تو یہ کس کی کوئی نہ کوئی تو شاید دماغ ہوگا نا جی، میرے کہنے سے تو نہیں گئے نا؟ نہیں، اس وقت تو جو وزیر اعظم تھے انوار الحق صاحب، جی وہ اس سوال کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے یہ کیسے محسوس کیا کہ وزراء کو فوراً انہوں نے انوالو کر دیا. ان کو چاہیے تھا کہ وہاں زیادہ سے زیادہ ڈپٹی کمشنر اور اس لیول پہ، چونکہ یہ تاجر تنظیمیں تھیں، تاجر تنظیموں کو اس لیول پہ ڈیل کرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن اس سوال کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. نہیں، آپ کا کیا خیال کی حد تک وہ ہوتا ہے نا جی، سنائی بھی ہوتی ہے، خیال بھی ہوتا ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی. باقی آپ کس کے کہنے پہ اور کس طرح کیا، یہ تو پھر جواب وہ انہی کے پاس ہوگا. اچھا چلیں، انوار الحق صاحب تو اپنا جواب دے سکتے ہیں نا کہ وہ ویسے انہوں نے آج ہمارے ساتھ کمٹ کیا تھا اور لیکن اس کے بعد یہ فون نہیں اٹھا رہے، مجھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں. تو کیا یہ جو
انوار الحق صاحب کے کہنے پہ یہ مرکزی قیادت پیپلز پارٹی کی بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی یہاں سے جو ہے وہ فوراً وہاں حاضر ہو گئی تھی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، بلکہ بے عزت ہونے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ جنگی صاحب آپ بہت پرانے صحافی ہیں اور مظفر آباد میں بڑا عرصہ رہے ہیں، تو آپ نے بڑا ایک ایسا جملہ استعمال کر لیا کہ جو حقیقت کے قریب تو ہے لیکن کرے کیا، اور اس وقت کے حالات ایسے پیدا ہو گئے، ان حالات میں پھر اور کوئی راستہ بچا نہیں تھا۔ جانوں کو، جو انسانی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ اگر اپنی انا کو قربان کر دیا جائے اور اس وقت انسانوں کو بچا لیا جائے۔ وہی جذبہ تھا، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک رسپانسبلٹی بھی ہے، کوئی بھی یہاں اسلام آباد میں حکومت کر رہی ہو، ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے اس علاقے کے امن و امان کی، اس علاقے اقتصادیات کی، اس علاقے کی سیکیورٹی کی۔ میرے خیال ہے وہ ابلیگیشن بھی ان کے اوپر تھا، تو اس وقت شاید حکومت آزاد کشمیر نے ان کی مدد کو وہ آئے تھے، اور وہ مدد انہوں نے اس وقت کی بھی تھی، ورنہ 23 ارب روپیہ کہاں سے آزاد کشمیر کی حکومت لاتی جو 23 ارب روپیہ دے کے آٹا اور اس کی سبسڈی دی گئی بجلی کی۔ تو جو کامیابی ان کو ملی تھی اس کے بعد تو ظاہر ہے ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا ہے اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے وہی والا طریقہ کار اختیار کرتا ہے جس میں اس کو پہلے کامیابی ملی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ان کا فارمولہ تھا، یہ تو پھر وہ والا تھا جس پہ ان کو کامیابی ملی تھی۔ جی، یہی فارمولہ جو تھا انہوں نے بار بار آزمایا، اور بار بار آزما کر دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو سب سے افسوسناک بات ہے، ان لیڈروں کا کوئی اپنا عزیز، کوئی بیٹا ان مظاہرے میں شامل نہیں ہے، کسی لیڈر کے بھائی شامل نہیں ہیں، لیکن قوم کے بچے جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں۔ اور تو یہ بھی ایک لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ جو لیڈران ہیں یہ اپنے بھائی، بیٹے، بچے، عزیز ان کو تو نکالیں پہلے، وہ گھروں میں سیف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے شاہ غلام قادر صاحب، یہ والا فارمولہ اگر، میں نہیں کہتا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہی والا فارمولہ اگر سیاسی لوگوں پہ بھی لاگو کیا جائے تو وہ اپنے بچوں کو تو محفوظ مقامات پہ پہلے ہی بھجوا دیتے ہیں، قوم کے بچوں کو مرواتے ہیں۔ سیاستدان بھی تو یہی دھندا کرتے ہیں نا سر۔ دیکھیں نا، دیکھیں نا، میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، میں ویسے ہی بات کر رہا تھا، یعنی فارمولے کی بات کر رہا تھا۔ میں فارمولے کی بات نہیں کر رہا، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں۔ آج کی بات ہے۔ اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ آپ اتنے سیزنڈ سیاستدان ہیں، آپ نے سارے سرد گرم دیکھ رکھے ہیں، ہر طرح کے حالات میں آپ موجود رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دوست اگر ممتاز راٹھور صاحب اس وقت پہ موجود ہوتے تو وہ کوئی صورتحال میں کوئی بہتری کرتے۔ اب ان کا بیٹا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کیا صرف حکم کی تعمیل کر رہا ہے یا وہ اپنا ذاتی دماغ بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوگا، یہ تو آپ کو ہی زیادہ پتہ ہوگا، مجھے علم نہیں ہے۔ وہ آپ کے پھر بھتیجے لگے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ تو باقی میں تو کہوں گا کہ ابھی بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں سیاسی جماعتوں کے، ان کو دعوت دیں، ان کو بلائیں، ان سے مشاورت کریں اور ساری صورتحال سے آگاہ بھی کریں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت افواہوں پہ زیادہ بات ہے، اور اصل حقیقت جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو علم میں ہے، تو اس لیے ایک تو آگاہ کریں، اور تاکہ وے آؤٹ بھی دیکھیں کہ کیا وے آؤٹ ہو سکتا ہے، اور ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو بھی چاہیے جو ان کے اندر سمجھدار لوگ ہیں کہ وہ یہ تصادم کی راہ کو ترک کریں۔ وہ خود کہتے تھے کہ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، تو اس پرامن فلسفے پہ آ جائیں تو پھر راہ نکل آئے گا، راستہ نکل آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ بات آپ نے اچھی کہی کہ اگر تصادم کا راستہ ترک کر دیا جائے۔ بس آخری سوال یہ کہ کیا اس وقت ایسا ممکن ہے
کہ اس پہ اگر تو ان کو کہا جائے کہ جی اچھا جی آپ اپنی اصلاح کر لیں اور آ جائیں، تو اس وقت تک کا انتظار کرنے کی بجائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑھ کے تھوڑی سی سپیس دے اور فری کین جو ہے وہ ون ون پوزیشن میں بیٹھ سکیں اور معاملات کو سدھارا جا سکے؟ میں یہ والی بات کہہ رہا ہوں، باقی باتیں بعد کی ہے۔ دیکھیں نا، انہوں نے میرپور سے جلوس نکال کے راولہ کوٹ پہنچ گئے، کسی نے نہیں روکا۔ ڈڈیال سے نکلے کسی نے نہیں روکا، کھوئی رٹے سے نکلے ہیں، چڑوئی سے نکلے ہیں، کسی نے نہیں روکا، وہ راولہ کوٹ پہنچ گئے ہیں۔ تو ایک اسپیس تو دے دی گئی ہے نا، انوائرمنٹ کریٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ان کی ذمہ داری ایکشن کمیٹی والوں کی کہ اب وہ کیا جسچر شو کرتے ہیں۔ اب تو ان کو تو ابھی راستے میں روکنے میں، پہاڑی علاقہ ہے، آسانی سے روکا جا سکتا ہے، لیکن نہیں روکا گیا۔ اس کا مقصد ہے کہ ادارے جو لا اینڈ آرڈر کے ہیں، انہوں نے ایک اسپیس دی ہے کہ آئیے بیٹھے آپ لوگ، یہی اسپیس کو جو ہے اس کو اگر وہ وائلنس کو ترک کر کے مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا چاہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا بیک ڈور رابطے اس وقت آپ کے خیال میں چل رہے ہوں گے ان کے ساتھ، یا بالکل بند ہیں؟ جو فیصل راٹھور صاحب کے بیانات میں، میرا رابطہ نہیں ہے ان سے، جو بیانات میں سن رہا ہوں اس سے تو لگتا ہے شاید ان کا کوئی رابطہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ شاہ غلام قادر صاحب۔ اچھا جی، اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف، اور وہ دو طرح کے معاملات ہیں۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتیاں ہیں، اور دوسرا سرکاری ملازمین کے اثاثوں کے بعد ان کی دوہری شہریت کا معاملہ ہے۔ اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید امجد علی شاہ صاحب، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ کا صدر نہیں تھا۔ اچھا، یہ آپ سے نچلے درجے کی ہوتی ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نچلے درجے کی ہوتی ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل وہ اچھا، یہ تو پھر بڑی زبردست بات ہے جی۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے جو ہے نا وہ جو بات بتائی، اللہ کرے آپ اس سے بھی زیادہ ترقی فرمائیں۔ اچھا جی شاہ صاحب، یہ ذرا رہنمائی فرمائیے۔ اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل عزیز قاضی صاحب، چیئرمین اسلام آباد، وائس چیئرمین ہیں اسلام آباد بار کونسل کے اور ماہر قانون ہیں۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ وعلیکم السلام سر، میں بھی سابق ہو گیا ہوں اب۔ اچھا لو جی، وہ یار اندازہ لگاؤ جی۔ بہرحال ہمارے لیے آپ اور شاہ صاحب جو ہے نا وہ موجود ہی ہیں، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں آپ صاحبان۔ اچھا جی شاہ صاحب محترم، یہ ذرا رہنمائی کریں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی ہے، یہ ایک دفعہ پھر اس پہ ذرا گفتگو ہو رہی ہے، یہ کیا اس کو ونس کیوں نہیں طے کر لیا جاتا، اور کیا اس پہ تو ذرا روشنی ڈالیں۔ اس طرح سے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک اسپیشل، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ مرکز میں ایک ہائی کورٹ بنائی گئی ہے۔ جی جی۔ جبکہ وہاں کی جو بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح باقی صوبوں میں لوکل وہاں سے وکلاء جو ہیں ان کو، یا وہاں کے جو ججز ہیں وہاں کے ڈومیسائل ہولڈر، ان کو وہاں پر لیا جاتا ہے جج، تو اسی طرح اسلام آباد میں بھی جو ہے اسی طرح ادھر بھی ایلیگویشن ہونی چاہیے۔ جبکہ اسلام آباد میں جو ہے مختلف صوبوں سے بھی ججز جو ہے وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں جی۔ یہ قاضی صاحب جو ہے یہ زیادہ بہتر پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ ان کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جیسے کہ ان کی جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے اس میں ٹرانسفرز نہیں ہوتی، لوگ وہاں پر اپوائنٹ ہوتے ہیں اور پھر میرا خیال ہے کہ ریٹائرمنٹ تک وہ ادھر ہی اسلام آباد میں ہی انہوں نے سروس کرنی ہے۔ صحیح۔ تو یہ ان کو یہ بھی ایک پریشانی ہے، اور اس کو ایک دفعہ انہوں نے میرے سامنے
چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ڈسکس بھی کیا صحیح تھا, اور وہ ہر جس چیف جسٹس کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے ہیں وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ آپ کہتے ٹھیک ہے, لیکن اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے ان کا کافی عرصے سے. تو اسلام آباد میں یہ پرابلم ہے کہ وہاں کی جو لوکل بار ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے لوکل ہی جو لوگ ہیں وہ وہاں پر اپوائنٹ ہو سپریم ہائی کورٹ. صحیح صحیح. اچھا یہ بنیادی ایشو ہو گیا. قاضی صاحب یہ بس اتنا ہی ایشو ہے یا ہائی کورٹ کا کچھ اور ایشوز بھی ہیں؟ شکریہ سر. ہمارے سینئر امجد شاہ صاحب انہوں نے جو بات کی ہے بالکل ایکوریٹ ہے. بیسک ایشو یہ ہے کہ پورے ملک میں جس طرح سے جو ہائی کورٹ کی اپائنٹمنٹس ہیں, تو جس صوبے سے اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے جس صوبے میں, تو اسی صوبے کے لائرز کو جو ہے وہاں پہ اپائنٹ کیا جاتا ہے. تو اسلام آباد بیسیکلی کوئی فیڈرل کورٹ تو ہے نہیں ہے, یہ تو اسلام آباد کی اس ٹیریٹری کی حد تک کی کورٹ ہے, جورسڈکشن اس کی ہے. تو ہمارا بیسک تو یہی مطالبہ ہے کہ آپ یہاں پہ بالکل اسلام آباد کے جو لائرز ہیں ان کو اپوائنٹ کریں. تو ایکٹ میں چونکہ لکھا ہوا تھا کہ تمام پروونسز سے یہاں پہ ججز آئیں گے, تو چونکہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ 10,000 کے لگ بھگ جو لائرز ہیں وہ پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کو کے پی ڈومیسائل چاہیے تو کے پی ڈومیسائل کا وکیل بھی جو ہے وہ اسلام آباد کا ممبر موجود ہے. آپ کو سندھ کا اگر چاہیے جج تو سندھ کا جو ڈومیسائل کا جو لائر ہے وہ کمپیٹنٹ بندہ وہ اسلام آباد کے بار کونسل میں موجود ہے. اسی طرح پنجاب کا بھی ہے, اور تمام ملک سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ یہاں پہ جو بھی اپائنٹمنٹس ہوں وہ یہاں کے اسلام آباد کے اپنے جو لائرز ہیں ان میں ان کی اپائنٹمنٹ ہو. ہم نے نہیں یہ کہا کہ اسلام آباد کے رہنے والے لوگوں سے ہو, کیونکہ اسلام آباد کے جو لائرز ہیں وہ پورے ملک کے رہنے کے والے لوگ ہیں. یہاں پہ صرف یعنی اسلام آباد پورے ملک سے, ملک کے مختلف علاقوں سے جو لوگ اسلام آباد میں پریکٹس کر رہے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ مختلف دیا جائے. اور دوسری بات میں نے امجد شاہ صاحب کے سامنے یہ 2-3 دفعہ ہماری بات ہوئی ہے, مختلف جگہوں کے اوپر یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے. تو دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی ایشو نہیں ہے, اگر آپ باہر سے اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں, لیکن اسی طرح کے پی کے میں بھی, پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اسلام آباد کے لائرز کو اکوموڈیٹ کریں. اگر 10 آپ ججز باہر سے اپوائنٹ کرتے ہیں تو 10 ہمارے ججز ادھر اپوائنٹ کرتے ہیں. وہ تو کرنے نہیں دیں گے, وہ تو کوئی نہیں کرنے دے گا آپ کو. تو پھر دیکھیں نا, یہاں پہ اسلام آباد کا تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ اسلام آباد کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے جو چھوٹی سے چھوٹی جاب ہے اس میں بھی کوٹا موجود نہیں ہے, جبکہ پنجاب میں کے پی کے میں جا کے وہ جابز کر نہیں سکتے. یہاں پہ پورے ملک کا کوٹا موجود ہے. تو وہ تو فیڈریشن ہے, ٹھیک ہے, ہر بندے کا رائٹ ہے کہ پورا جو ملک ہے اسلام آباد میں اکوموڈیٹ ہو, لیکن اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بھی تو کچھ اسپیسیفک جگہ ہونی چاہیے, کوٹا ہونا چاہیے, تاکہ ان کے لیے بھی کوئی اپنا کو معاملہ ہو. اور اسی طرح ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے. دوسری بات انہوں نے وہ کی ہے کہ آپ ایک بات کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججوں کی روٹیشن جو ہے وہ آپ نے اس کا میکنزم بنا دیا ہے, کیونکہ وہ ان کی ضرورت تھی تو وہ کر دی ہے. تو اسی طرح وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی بھی روٹیشن کر دیں تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں ہائی کورٹ اور جو مقامی کورٹس ہیں ان میں ایک جیسا فارمولہ لاگو کیا جائے. یہ میں اگر آپ کی بات سمجھا ہوں, ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے. چلیں ایک اور بھی چیز ہے وہ میں نے آپ سے پوچھنی ہے قاضی صاحب, لیکن پہلے امجد علی شاہ صاحب, یہ جو ہے ہم تو سمجھ رہے تھے شاہ صاحب کہ وکلا بڑے طاقتور ہیں اور حکومت ان کے آگے لگ جاتی ہے اور وہ فیصلہ کروا لیتے ہیں, اور وہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ججز کو بھی پھینٹی شینٹی لگا دیتے ہیں, گالیاں گولیاں دے دیتے ہیں, ان کے رستے بند کر دیتے ہیں. تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ کو کوئی بھی مطالبہ منوا سکتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنتے ہیں وہ جو چیف جسٹس یا جو بھی کوئی صاحبان ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. تو کیا رکاوٹ کیا ہے؟ کیا ان کے سمجھنے میں ایشو ہے یا آپ لوگوں کے سمجھانے میں ایشو ہے؟ غازی صاحب, مطلب یہ لوگ جب بھی میں نے ان کے ساتھ میں گیا ہوں, جب بھی انہوں نے کسی کے سامنے اپنے مطالبات رکھے ہیں, کوئی ان کو مطلب ان کے دلائل ایسے تھے کہ ان کے دلائل پر ہر آدمی جو تھا وہ کنسیڈ کرتا تھا کہ آپ کہتے ٹھیک, لیکن اس میں ایسی جو لیجسلیشن کے حوالے سے ایسی ضرورت ہے جو پارلیمان نے کرنی ہے یا کوئی آئینی امینڈمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے,
تو شاید اس وجہ سے یہ ہو نہیں سکا ابھی تک. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد کے یہ وکلا جو ہیں یہ اتنے کمزور ہیں, یہ بڑے طاقتور ہیں, اور ہمیشہ جہاں پہ بھی جا کے یہ قاضی صاحب اور ان کے دوست حلیم عباسی صاحب اور جتنے بھی یہ دوست تھے, جب بھی جا کے انہوں نے کسی جگہ پہ اپنا کیس پلیڈ کیا, اپنے مطالبات دیے ہیں, تو وہ وہاں پہ کوئی بندہ ان کے مطالبات یا ان کے دلائل کا جواب نہیں دے سکا. نہیں تو شاہ صاحب میں نے تو ایک فکرہ ان کا سنا ہے اور میں قائل ہو گیا ہوں, اور بات ٹھیک ہے ان کی کہ دونوں کے لیے لوکل کورٹس اور جو ہائی کورٹ ہے ان کے لیے ایک فارمولہ رکھیں, یا تو دونوں میں لے کے آئیں باہر سے لوگ, یا دونوں میں سے ہی نہ لے کے آئیں اور دونوں پہ ایک جیسا فارمولہ رکھیں. تو اس کے سمجھنے میں تو کیا مشکل پیش آ سکتی ہے؟ اس میں یہی نہیں, سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیجسلیشن ہے نا, اس پہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ معاملہ, ان کے مطالبات جو ہے یہ پورے ہوں گے, اور وکلاء کی تو ایک لمبی جدوجہد ہوتی ہے اپنے مطالبات کو منوانے کی. تو انشاءاللہ ان کی جدوجہد جو ہے وہ سرخرو ہوگی, اور ایک دن ان کی جو مطالبات ہیں وہ پورے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی قاضی صاحب, یہ جو بات میں نے پوچھنی تھی وہ یہ کہ آپ کے کچھ لوگوں کی طرف سے, لیڈران کرام کی طرف سے یہ بھی گفتگو اور الزامات آئے اور ان سے یہ باتیں منسوب ہیں کہ لوور جوڈیشری جو ہے اسلام آباد کی اس میں بہت کرپشن ہے. بالکل, یہ بات ہمارے پریس کانفرنس جو کل ہوئی ہے اس میں یہ ساری بات کی گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایشوز ہیں, اور کرپشن کا معاملہ تو عام ہے, اور اس لیے ہم نے بڑا اس کا کنسرن ہے. میں ذاتی طور پہ ہم نے اس کی کمپلینٹس وغیرہ کی ہیں کافی حد تک, اور جو انڈیویجول سطح کے اوپر جو ہمیں خبر آتی ہے تو ہم آگے کرتے ہیں. تو یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ ہے, اور اس میں زیادہ تر ایشو جو ہے وہ یہی آتا ہے کہ چونکہ ہماری جوڈیشری کا کوئی پرمننٹ معاملہ نہیں ہے, کچھ جو ہے جوڈیشری ہماری یہاں کی اپنی ہے, کچھ جو ہے وہ باہر سے لوگ جو ہے بلائے جاتے ہیں. تو جو باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ ایگزیکٹ کنٹرول جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے. وہ میکسیمم یہ کہ ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے, تو وہ پھر ڈسپلن میں وہ ان کے لیے کوئی اتنا بڑا پرابلم ہوتا نہیں ہے. اس لیے وہ جو بھی کوئی معاملہ ہے کھلے عام کر سکتے ہیں, اور ان کی جو مس کنڈکٹ ہے اس کے اوپر زیادہ تر جو ہے کاروائی ہو نہیں سکتی. خائی صاحب, اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں, آپ تو قانون کے آدمی ہیں, تو کیا کسی بھی جج پہ, وہ تو بیچارہ پریس کانفرنس بھی نہیں کر سکتا اگر وہ اس معاملے میں نہیں انوالو, تو کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ محض الزام نہ رہے بلکہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی جہاں فورم موجود ہے وہاں پہ آپ کارروائی کرنے کے لیے آپ نے کہا ہو, درخواست دی ہو اور اس پہ عمل درآمد جاری ہو؟ ایسا ہی ہے. اصل میں جو ہائی کورٹ کا میکنزم ہے, ان کی اپنی ایک ایم آئی ٹی کی پوری ایک ٹیم ہے جو کہ خود اس چیز کے اوپر جو ہے وہ دیکھتی ہے, اور کسی کے جج کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹ ہو تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ جو بھی بات کی جا رہی ہے وہ ایک جنرل بات نہیں ہے کہ اسلام آباد میں 90 جج ہیں تو 90 کے 90 کرپٹ ہیں. اس میں بہت اچھے ججز بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ظاہر ہے اس میں کچھ تعداد کم ہے, 2 4 10 ایسے لوگ ہیں جو گڑبڑ کرتے ہیں, باقی تو میکسیمم جو ہے وہ اچھے لوگ بھی ہیں ہماری جوڈیشری میں جو کسی کی بات نہیں سنتے, میرٹ کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس طرح کے چیزوں میں ملوث ہیں, اور ان کی کمپلینٹ جو ہے وہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت ساری کمپلینٹس موجود ہیں, ان کا پورا سیل موجود ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ چھوٹا سا شہر ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی کوئی بندہ گڑبڑ کرے تو وہ ہماری ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو پتہ نہ چلے. کسی کے خلاف ابھی تک کارروائی ہوئی ہے کہا جا سکے کہ جی یہ کم از کم ایک جج جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے اور وہ پکڑا گیا ہے اور اس کے خلاف ہائی کورٹ نے کارروائی کی ہے, یا یہ بھی دیوانی مقدمہ 2.5-3 ہزار سال چلے گا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اصل میں یہ جو پریویس اسٹیبلشمنٹ تھی, اگر آپ میرے خیال میں اطہر مناللہ صاحب کے جب وہ چیف جسٹس ہے تو اس وقت 2 ججز کو جو ہے انہوں نے ڈسمس کیا تھا. تو اس کے بعد جسٹس سامن فاروق صاحب رہے, تو اس دور میں بھی 1-2 ججز کے خلاف پروسیڈنگ ہوئی ہے. لیکن یہ جو پروسیڈنگ ہے یہ پراپرلی ہونی چاہیے, اور جو بندہ بھی اس کام میں ملوث ہے, ڈیفینیٹلی ہمارا تو بیسک مطالبہ یہ ہے کہ اگر
لوگوں کا عدالتوں کے اوپر اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر آپ کا یہ جو سسٹم ہے یہ کسی کام کا نہیں ہوگا. لوگ باہر بیٹھ کے خود اپنے فیصلے کرنا شروع کریں گے. تو یہ بیسک کنسرن ہے ہمارا, اور جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں ان میں خدشہ یہی ہے کہ پھر لوگ عدالتوں میں آ کے کیسز نہیں فائل کریں گے, لوگ ایف آئی آر نہیں قتل کی کرائیں گے, وہ کہیں گے ہم خود ہی بدلہ لے لیں گے. تو ابھی تو یہ جاری ہے نا جی, ابھی تو کل کی پرسوں کی بات ہے کہ وہ جیسے ہی اس نے جج نے اس کو بے گناہ قرار دیا تو ساتھ ہی ادھر دروازے کے عدالت کے دروازے پہ ہی مخالفین نے اس بندے کو قتل کر دیا جس پہ الزام تھا کہ اس نے جو ہے وہ مدعی پارٹی کا بندہ مارا تھا. تو اب تو لوگ خود اپنے فیصلے کرانے اور کرنے لگے ہیں. ہمارا جو کنسرن ہے وہ بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ اس طرح کے حالات جو ہر کیس میں ہوں, اوکیجنلی تو کسی کیس میں تو ہوتے ہیں, لیکن اگر ہر دوسرے کیس میں لوگ خود آ کے اپنے فیصلے کرنے لگے تو پھر ان عدالتوں کا تو کوئی ضرورت تو نہیں ہے, اور پھر ادھر تو خانہ جنگی ہوگی. بجائے اس کے کہ لوگ ادھر آئیں وہ خود اپنے بیٹھ کے ڈیسیژن لیں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اس چیز کا سدباب کریں اور لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہو. لائرز ہماری پوری کی پوری. اچھا سید صاحب ذرا میری اس معاملے میں ذرا رہنمائی فرمائیں کہ یہ وطن عزیز میں جو سرکاری افسران ملازمین ہیں اور جن کو وہ نوکر شاہی بھی کہا جاتا ہے تنزن, تو کیا وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کی بھی رکھ سکتے ہیں جو شہریت, اور اس پہ کوئی قدغن نہیں تھی پہلے, چونکہ اب تو کہا گیا کہ نہیں جی 90 دن کے اندر اندر اپنی دوہری شہریت جس چیز کی ہے وہ ڈکلیئر کرے, اور اگر ڈکلیئر نہیں کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس سے پہلے بالکل کوئی اس طرح کا کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا تھا, یہ کچھ اور بات ہے سر؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ آئین اور قانون میں تو کوئی ایسی قدغن نہیں تھی. اچھا جی. 2019 میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی جس میں انہوں نے ڈائریکٹ کیا پروونشل اور مرکزی حکومت کو کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدہ لیں, کیونکہ ایسے لوگ جن کی دوہری شہریت وہ بڑی اہم پوسٹوں پر بیٹھے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ ان کا وفاداری تو پھر 2 جگہوں پہ ہے جی. تو اس ملک کے جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جو ادروائز کانفیڈنس کہیں پہ آتا ہے, تو ایسی جگہوں پر اس کو اس طرح ہونا نہیں چاہیے. اور بہتر تو سب سے بہتر یہی ہے کہ سرکاری ملازمین جتنے بھی ہیں, آنے تو رولز میں انہوں نے کر لیا کہ آپ نہیں رکھ سکتے دوسری شہریت, لیکن سول جو ہمارے افسر شاہی ہے اس میں ابھی تک انہوں نے نہیں ہونے دیا یا ہوا نہیں ہے ابھی تک. اس کو بھی ہونا چاہیے. اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے سرکاری ملازمین ہیں جو سرکاری سکول, سرکاری ہاسپٹل, سرکاری ادارے چلاتے ہیں, ان کے بچوں کو اور انہیں کسی ملک کے اندر تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے, ان پہ پابندی ہو کہ ان کی شہریت بھی دوہری نہیں ہونی چاہیے, اور ان کے بچے اور یہ لوگ علاج بھی ادھر ہی کرائیں اپنی سرکاری ہاسپٹل میں, اور ان کے بچے بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھیں تاکہ معیار جو ہے وہ بہتر ہو سکے. یہ تو آپ نے شاہ صاحب وہ والی بات کہی ہے, شاہ صاحب آپ نے یہ وہ والی بات کہی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیسے کرایا جائے گا, چونکہ جو ہمارا ریلوے کا وزیر ہوتا ہے, ریلوے کا جو وزیر ہوتا ہے وہ ریلوے میں نہیں سفر کرتا, بچے باہر پڑھتے ہیں اور غریبوں کے بچے ادھر پڑھتے ہیں اور اس کو احساس ہی نہیں ہے. جی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ میں نے ادھر بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو مدرسوں کو فنڈنگ کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے بچے مدرسوں میں نہیں پڑھتے, نہ وہ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں, صرف وہ مدرسوں میں پیسے دیتے ہیں. اسی طرح میں نے بہت سے سرکاری افسران دیکھے ہیں جو اس ملک میں اس کا سلیبس بناتے ہیں, اس ملک کے تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو چلاتے ہیں, ان کے اپنے بچے یہاں نہیں پڑھتے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس ملک میں جو لوگ افسرشاہی جو اس ملک کے بنیادی ڈھانچے کو چلا رہی ہے, پورے سسٹم کو چلا رہی ہے, ان کو خود ہی اپنے مطلب دیکھ نا مجھے چاہیے. یہاں تو جو میں زیادہ سے زیادہ اپنے جو وسائل میں خرچ کرے گا اس کو پڑھاؤں گا, لیکن میرے قوم نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں اس ملک میں تعلیم کو عام کروں, تو میں اپنے بچوں کو اس سسٹم میں نہ پڑھاؤں. تو یہ کتنی بڑی غداری ہے اس ملک سے. میں ان ہاسپٹلز میں علاج نہ کراؤں جن کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے ایڈمنسٹریشن کی, اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا.
تو جب تک ہم ان چیزوں پہ، ان کی دوہری شریعت پہ، ان کے بچوں کو یہاں پہ تعلیم پر، ان کے یہاں پر علاج پہ سختی نہیں کریں گے، اس وقت تک اس ملک کے سسٹم ٹھیک ہونے کا چانسز بڑے کم. بالکل صحیح ہے. اچھا میں نے جو شاہ صاحب آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ یہاں جو میں نے آپ کہا وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2019 جس میں انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ نہیں. جی تو ہم نے اور تو یہ اب حکومت نے اگر کیا جی سر جی اب اگر حکومت نے جو یہ کیا کہ 15 دن میں آپ ڈکلیئر کریں کہ آپ کے پاس دوہری شریعت ہے، 90 دن ہاں تو بہتر ہے، ہونا چاہیے 90 دن میں یہ ڈکلیئر کریں اور اس چیز پہ پابندی ہونی چاہیے دوہری شریعت. وہ شاہ صاحب ہم نے تو یہ بھی دیکھا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو رینٹل ادھر وہ جہاد کر رہے تھے نا فراڈیے، ان میں سے بہت سارے لیڈران کی میں بات کر رہا ہوں، نچلے درجے کی نہیں بات کر رہا، وہ تو معصوم سے نوجوان تھے، تو وہ ان کے اپنے بچے باہر بیرونی ملکوں میں جو ہے وہ تعلیم حاصل فرما رہے تھے اور مدارس کے قریب بھی نہیں جا رہے تھے. سو یہ آپ نے بڑی زبردست بات کہی، صرف انہی کا نہیں، مطلب یہاں پہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا. اچھا جی عادل عزیز قاضی صاحب، یہ جو سرکاری ملازمین کے لیے کہا گیا تھا پہلے، آئی ایم ایف نے کہا کہ جی اثاثے اپنے ظاہر کریں، تو یہ کیا اثاثے اپنے ظاہر نہیں کرتے تھے یا کیا معاملہ تھا اس کا کہ یہ حکم پہ پہلے آئی ایم ایف نے کہا تو انہوں نے کوئی اور چکر چلا دیا اور پھر کوئی یہ سمجھ رہے تھے لوکل قسم کا معاملہ ہے، لیکن آئی ایم ایف نے جب ان کو اٹھک بیٹھک کرائی ہے تو اب یہ اس پہ بھی آمادہ ہو گئے. نہیں، ویسے آئی ایم ایف کے علاوہ بھی جو کوئی بھی امپلائی ہے تو وہ ریٹرن سبمٹ کرواتا ہے، لازمی مینڈیٹری ہے. تو جب ریٹرنز آپ سبمٹ کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنے جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر کرنا لازمی ہے. اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو صرف ہے کہ اس رول کے اوپر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے آئی ایم ایف نے زور دیا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی سول سرونٹ کی ڈوئل نیشنلٹی کی، تو وہ اس کے لیے پراپر رولز ہیں کہ وداؤٹ پرمیشن کوئی بھی سول سرونٹ جو ہے وہ ڈوئل نیشنلٹی نہیں لے سکتا، اور اگر اس سے پہلے سے ہے تو وہ اس کو ڈکلیئر کرے گا. ٹھیک ہے. اور ایون وہ اپنے جو فیملی ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی اگر کوئی پریار نیشنلٹی ہے تو وہ اس کو ڈکلیئر کرے گا. اور ایون جو ڈپلومیٹس ہیں وہ تو کسی صورت میں بھی ان کے حوالے سے پہلے سے ہے کہ وہ ڈوئل نیشنلٹی رکھ نہیں سکتے. جو شاہ صاحب نے بات کی وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کی کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وہ کسی دوسرے ملک کا کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں تو ٹیکنیکلی وہ پاکستان سے وفاداری کی جو بات ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کو یہ عام امپلائیز کے لیے تو اتنا اہم بات نہیں ہے، لیکن جو خاص طور پر جو بڑی پوزیشنز کے اوپر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ملک کے صرف نیشنل ہوں اور وہ کسی دوسری جگہ کے نیشنل نہ ہوں. تو یہ تو بات کوئی ایسی نہیں ہے، یہ رولز میں بھی ہے. اور ادروائز آپ اپنے پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے آپ نے یہ رول اپلائی کیا ہے اور ان کو اس بیس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی بھی کیا ہے. لوگوں نے نیشنلٹیز چھوڑی ہیں اور آ کے الیکشن لڑے. تو آپ یہی رول جو ہے وہ سول سرونٹ کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز، اور وہ یہ کیا جنہوں نے یہ ہمارے ہاں، بلکہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بیرون ملک پوسٹنگ اس لیے حاصل کی تھی تاکہ وہاں پہ وہ اپنی فیملی کو سیٹ کرا سکیں اور خود اپنی شہریت لے سکیں اور اس کو اس وقت ڈکلیئر کریں جب وہ ملازمت سے ریٹائر ہو جائیں. تو یہ جو رجحان ہے یہ ایسی بات نہیں ہو سکتی، چونکہ اگر آپ نے نیشنلٹی لینی ہے تو پھر آپ کو جو یہ امپلائمنٹ ہے اس امپلائمنٹ کے اوپر اگر آپ کسی شہر میں ملک میں رہتے ہیں تو یہ جو گراؤنڈ ہے یہ سفیشینٹ نہیں ہے وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے. تو نیشنلٹی اگر آپ نے کسی ملک میں لینی ہے تو اس کے اپنے قانون کے مطابق ویزا لگوا کے وہ اسپیسیفک ٹائم ہے وہ آپ ادھر رہتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں کی نیشنلٹی ملتی ہے. لیکن یہ یہاں پہ جاب کے سلسلے میں اور پاکستان سے جو جاب ہے، اپنے ملک کی جو جاب ہے، اس جاب میں اگر آپ باہر جاتے ہیں تو اس بیس کے اوپر آپ کو نیشنلٹی مل نہیں سکتی ہے. وہ وہاں پہ جاب کے لیے اور وہاں پہ کسی سیٹ اپ میں آپ جائیں گے اور وہ ویزا بھی اس پرپس کے لیے لیں گے اور پھر وہ اسپیسیفک ٹائم گزاریں گے تو دین آپ کو نیشنلٹی ملے گی. اچھا یہ امجد علی شاہ صاحب، یہ باقی شعبوں کی تو بات ہو رہی ہے سرکاری ملازمین کی، یہ کبھی یہ بھی سننے میں آیا کہ کسی جج کی دوہری شہریت ہو؟ ججز کی دوہری شہریت اس پہ بھی مطلب سپریم کورٹ
کیونکہ وہ ججمنٹ آئی تھی 2019 میں، اس کے بعد انہوں نے کیا تھا کہ ججز کو بھی دوہری شریعت نہیں ہونی چاہیے. رولز کی بات جو انہوں نے کی ہے، رولز انہوں نے بنائے ہیں یہ سٹیزن شپ ایکٹ اور اس قانون کے تحت، لیکن کوئی ایسا اسپیسیفکلی انہوں نے اس پہ پابندی نہیں لگائی جو لگانی چاہیے. اس کے لیے پوری لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی، اور اس پر پراپر جو ہے اس کو پابندی اس پہ ہونی چاہیے کہ چاہے ججز اور چاہے پارلیمان، اگر اپنے پارلیمان کے ممبروں کے لیے کر دیا تو پھر وہ رولز ججز پہ بھی اپلائی ہونے چاہیے. پھر وہ سرکاری ہر ملازم پر، چاہے وہ بڑی پوسٹ پہ ہے چاہے چھوٹی پوسٹ پہ، سب پہ پھر اپلائی ہونے. اچھا بس آخری سوال شاہ صاحب، اور وہ یہ کہ کیا یہ کہا یہ جا رہا تھا چونکہ آئینی عدالت بن جائے گی نا تو پھر تو دڑ فیصلے ہونے شروع ہو جائیں گے، چونکہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ آئینی جو کیسز ہیں وہ کھا جاتے ہیں سپریم کورٹ کا، اور تو کیا اب دھڑ فیصلے ہو رہے ہیں اور بس اب کچھ چاندی کی کیسز باقی رہ گئے ہوں گے سپریم کورٹ میں پینڈنگ، یا صورتحال ویسی کی ویسی ہے؟ نہیں، کافی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری آئی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑا، اس سے کافی فرق پڑا. اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ مسلسل، ابھی تو پھر انہوں نے جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی کر دی 3 دن، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ادروائز سپریم کورٹ میں ڈیلی کافی کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں، اور زیادہ ٹائم جو ہے وہ عام لوگوں کے کیسز کو سپریم کورٹ میں مل رہا ہے. اب عام لوگوں کے کیسز وہاں پہ لگتے ہیں، اور لوگوں کی جو ہے ان کو انصاف ملنے میں مطلب بہتری آئی ہے. چلیں یہ مطلب بڑی ابھی اچھی وہ بات ہے، آئیڈیل سچویشن نہیں ہے لیکن کافی بہتری آئی. کافی بہتری آئی ہے. چلیں بہت شکریہ سید امجد علی شاہ صاحب، اور بہت شکریہ جناب عادل عزیز قاضی صاحب روز نیوز کے ساتھ رہنے کا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی ہے، یہ جو عدلیہ میں جو بہتری کی بات کہی ہے سید امجد علی شاہ صاحب نے، یہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی حد تک تو بالکل درست ہے، اور چیزیں سموتھ اور ذرا تھوڑا سا پہلے سے تیزی سے آگے بڑھی ہوں گی. لیکن جو لوور جوڈیشری ہے وہاں پہ صورتحال ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہے، اور عام آدمی کا واسطہ ظاہر سپریم کورٹ پہ تو ڈائریکٹ نہیں پڑتا، اس کا واسطہ مقامی عدالتوں میں زیادہ پڑتا ہے. اور جیسا کہ عادل عزیز قاضی صاحب نے بات بتائی تھی کہ لوور کورٹس میں کئی ججز ایسے ہوتے ہیں جو بدعنوانی کے حوالے سے خاصے معروف ہوتے ہیں، لیکن ان کے خلاف اس طرح کا ایکشن نہیں ہوتا جس طرح کا ایکشن کیا جانا چاہیے. اور یہ صرف اسلام آباد کی حد تک کی بات نہیں ہے، باقی جو صوبے ہیں وہ بھی اس میں ایک دوسرے سے دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ عام آدمی کی سہولت کا، اس کو بھی اگر بہتر کر لیا جائے تو بہت عمدہ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ سرکاری ملازمین کے اثاثوں اور دوہری شہریت والا معاملہ جو ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ایک بیوی کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، تو کسی سرکاری عہدے پہ فائز شخص بھی ایک وقت میں 2 ملکوں کی شہریت نہیں رکھ سکتا، پاکستان اور کسی دوسرے ملک کی، چونکہ اس کی وفاداری تقسیم ہو جائے گی. اور جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہے گا اور ایسا کوئی لمحہ آئے گا جس میں فیصلہ کرنا ہوگا، تو یقینی بات ہے کہ وہ اس ملک کے لیے کرے گا جہاں پہ اس کو زیادہ سہولیات ملنے کا امکان ہوگا، یا پھر اس کی فیملی کا مستقبل وہاں پہ سیٹل نظر آئے گا. اور جیسا کہ ہم نے پہلے گفتگو کی تھی کہ آزاد کشمیر کے معاملات کو بہتر طریقے سے بالآخر آج کل پرسوں ترسوں جب بھی ہونے ہیں، یہ مذاکرات سے ہی طے ہونے ہیں، چونکہ جنہوں نے مذاکرات میں ان کو بہت زیادہ لیوریج دی تھی، سہولت دی تھی، اب میرا خیال ہے انہوں نے ہی وہ جھٹکا دیا ہے پتنگ کی طرح کا. تو اب معاملہ صرف یہ ہے کہ کیا اس معاملے میں فریقین آگے بڑھ کے پاکستان کی یہ جو جگ ہسائی پاکستان کے دشمن کر رہے ہیں اس سے بچانے کے لیے معاملات کو مذاکرات کی میز پہ لا کے حل جتنی جلدی ہو سکے گا وہ کریں گے، یا یہ معاملہ ایسے ہی جاری رہے گا. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر رضا جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.